بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بہت سے نوجوان پوچھتے ہیں کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے برطانیہ اور جرمنی کی یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی، پھر ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت قائم کرنے کا خیال کیوں پیدا ہوا؟ ایک طالب علم نے ای میل کے ذریعے پوچھا کہ کچھ دانشوروں کے خیال میں قائد اعظم محمد علی جناح ایک سیکولر پاکستان کے حامی تھے۔ اگر پاکستان کو سیکولر بنانا تھا تو پھر ہندوستان تقسیم کیوں کیا گیا؟ کیونکہ انڈین نیشنل کانگریس بھی تو سیکولر جماعت تھی۔ یہ درست ہے کہ اقبال اور قائد اعظم تھے۔ پاکستان کیوں بنایا گیا اور کیسے بنایا گیا، اس موضوع پر ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن قیام پاکستان کے نظریاتی پس منظر پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ بہت کم متحققین نے 31 اکتوبر 1929 کو پیش آنے والے ایک اہم واقعے پر توجہ دی ہے، جس نے علامہ اقبال اور قائد اعظم کی شخصیت اور نظریات پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ یہ واقعہ تھا غازی علم الدین کی پھانسی۔ تھوڑا سا غور کیا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ علامہ اقبال نے غازی علم الدین کی شہادت کے تقریباً 1 سال بعد 1930 میں خطبہ الہ آباد کے ذریعے مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کا خیال کیوں پیش کیا؟ غازی علم الدین 4 دسمبر 1908 کو کوچہ چابک سواراں رنگ محل لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان فرنیچر سازی سے منسلک تھا۔ ان کے والد تالے مندر لاہور کے علاوہ کوہاٹ میں بھی فرنیچر سازی کرتے رہے۔ غازی علم الدین اپنے والد کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ وہ بالکل غیر سیاسی اور سادہ سے جوان تھے۔ 1927 میں لاہور کے ایک ہندو پبلشر راج پال نے قرآن پاک کے خلاف ایک کتاب ستیرت پرتاش شائع کی۔ مسلمانوں نے اس کتاب کے اشاعت پر بہت احتجاج کیا، لیکن راج پال کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوئی، بلکہ کچھ عرصے کے بعد راج پال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک کتاب شائع کر دی، جس میں امہات المؤمنین کے بارے میں نازیبا باتیں لکھی گئی تھی۔ مسلمانوں نے راج پال کے خلاف قانونی کارروائی کی بہت کوششیں کی، لیکن برطانوی سرکار یہ کہہ کر معاملہ ٹالتی رہی کہ قانون میں گستاخ رسول کے خلاف کارروائی کی کوئی گنجائش نہیں۔ 24 ستمبر 1927 کو یکی دروازہ لاہور کے ایک کشمیری نوجوان خدا بخش نے گستاخ رسول پر قاتلانہ حملہ کیا، لیکن راج پال بچ نکلا۔ 19 اکتوبر 1927 کو غزنی کا ایک نوجوان عبدالعزیز لاہور آیا اور اس نے راج پال پر حملہ کیا، لیکن ہندو پبلشر پھر بھی بچ گیا۔ اسے پولیس کا ایک حفاظتی دستہ مہیا کر دیا گیا اور اب وہ سرکاری سرپرستی میں اپنے مذموم کاروبار کرنے لگا۔ اس نے اپنی کتابوں کی قیمتیں کم کر دی کیونکہ کئی سرمایہ دار ہندو اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگے تھے۔ غازی علم الدین کو راج پال کی گستاخی کا علم ہوا اور انہوں نے حضرت شاہ عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ کی تقریریں سنی اور دل کے اندر ایمان کا جذبہ بیدار ہوا تو انہوں نے خاموشی سے اسے واصل جہنم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 6 اپریل 1929 کو غازی علم الدین نے راج پال کو ہسپتال روڈ لاہور پر واقع ان کی دکان میں گھس کر خنجر سے قتل کر دیا۔ غازی علم الدین نے فوراً اقرار جرم کر لیا اور اپنے خاندان سے کہا کہ ان کے مقدمے کی پیروی نہ کی جائے، کیونکہ وہ شہادت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لاہور کے ایک نامور وکیل فرخ حسین نے رضاکانہ طور پر غازی علم الدین کی وکالت شروع کر دی، لیکن سیشن کورٹ نے 22 مئی 1929 کو
غازی علم الدین کے لیے سزائے موت سنا دی۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے غازی علم الدین کی سزائے موت کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی اور عدالت میں موقف اختیار کیا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رقیق حملے کرنا اور عوام میں نفرت پھیلانا زیر دفعہ 135 الف جرم ہے، لیکن راجپال کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوئی۔ اس نے غازی علم الدین کو اشتعال دلایا، لہذا غازی علم الدین کے خلاف زیر دفعہ 302 قتل عمد کی بجائے زیر دفعہ 308 قتل بوجہ اشتعال کارروائی کی جائے، جس کی سزا زیادہ سے زیادہ 7 سال قید ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شادی لال نے اپیل مسترد کر دی اور غازی علم الدین کو پھانسی کے لیے میاں والی جیل بھجوا دیا۔ 31 اکتوبر 1929 کو غازی علم الدین کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور لاش ان کے خاندان کے حوالے نہیں کی گئی۔ اس موقع پر علامہ محمد اقبال مرحوم اور مولانا ظفر علی خان نے بہت اہم کردار ادا کیا اور غازی علم الدین کے جسد خاکی کو لاہور لانے کے لیے باقاعدہ مہم چلائی۔ آخرکار غازی علم الدین کا جسد خاکی بذریعہ ٹرین لاہور لایا گیا۔ مستند روایات کے مطابق غازی علم الدین کے جنازے میں 6 لاکھ سے زائد مسلمان شریک ہوئے۔ باٹی چوک لاہور سے لے کر سمنا آباد تک لوگ ہی لوگ تھے۔ غازی علم الدین کے جسد خاکی کو علامہ اقبال اور سید دیدار علی شاہ جیسے بزرگوں نے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا۔ جب غازی علم الدین کو لحد میں اتارا گیا تو مولانا ظفر علی خان نے چیخ کر کہا کہ کاش یہ مقام آج مجھے نصیب ہوتا۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب اقبال کے منہ سے بھی نکلا کہ ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے ہیں اور ترکانوں کا لڑکا بازی لے گیا۔ غازی علم الدین کی پھانسی اور پھر ان کے عظیم و شان جنازے نے برِ صغیر کے مسلمانوں کی نفسیات پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ہندو اخبار پرتاب نے قائد اعظم اور علامہ اقبال کو غازی علم الدین کی حمایت کرنے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس واقعے کے تنقید کا نشانہ بنایا اور اس واقعے کے کچھ عرصے بعد علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں پاکستان کا تصور پیش کیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔